تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست خالد ملک، جو کہ ببو بھائی کے نام سے مشہور تھے، آج ان کی افسوسناک خبر آئی کہ ان کی وفات ہو گئی، اور پھر یہاں پہ ان کی میت کو جو ہے وہ جاپانی طریقے سے جو ہے وہ اس کی آخری جو رسمات ہیں وہ ادا کر دی گئیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جاپانی طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میت کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا؟ ببو بھائی جو تھے وہ بڑی پیاری شخصیت تھی۔ یہاں پہ تقریباً 30-35 سال سے وہ جاپان میں مقیم تھے، اور بہت سے لوگوں سے ان کا رابطہ تھا، اور اچھے دوست تھے، اور بڑے خوش اخلاق اور ہنسی مذاق کرنے والے تھے۔ اور کچھ عرصہ پہلے ان کے دل کا آپریشن بھی ہوا تھا، اتنی احتیاط نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ ایک بڑی بیڈ لک ہوئی کہ کچھ روز پہلے جو ہے ان کی طبیعت خراب ہوئی کرونا کی وجہ سے۔ تو میری جب آخری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بڑے ڈاؤن تھے، تو میں نے بھی مشورہ دیا کہ آپ ہاسپٹل جائیں، اچھی بات ہے۔ تو وہ ہاسپٹل گئے، اور ہاسپٹل لاسٹ اس کے بعد پھر ان کا جو ہے ٹیلی فون میں رابطہ تقریباً تمام لوگوں سے ختم ہو گیا تھا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی ان سے رابطہ کرنے کی، لیکن وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے۔ اور ان کی بیگم جو ہے ماشاءاللہ ان کا بڑا خیال رکھ کرتی تھیں، اور بڑی وہ خاتون بڑی، یعنی کہ جو ان کی بیگم تھی، اتفاق کی بات ہے کہ جب ان کی یعنی کہ ببو بھائی کی جب ایڈمٹ تھے ہاسپٹل میں، اتفاق سے ان کی اہلیہ کو بھی جو ہے فالج ہوا، برین ہیمریج ہوا، اور وہ کسی دوسرے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی۔ کیونکہ ببو بھائی نے جو ہے وہ رابطہ جو ہے اپنی بیگم کا دیا ہوا تھا، اور ایک مہر سالی کا دیا ہوا تھا۔ تو 1 سپتمبر کو ببو بھائی جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ تو ہسپتال والوں نے جو ہے ان کی بیگم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ بیگم جو ہے وہ سب کچھ، جتنی بھی پاکستانی ہیں سب کچھ جانتی تھی، اور ان کا تقریباً ان کے جتنے بھی دوست تھے ان سے رابطہ وغیرہ تھا۔ کیونکہ ببو بھائی کی اہلیہ بھی جو ہے وہ ہاسپٹل میں تھیں، ہاسپٹل والے جو ہے ان سے رابطہ نہیں کر پا رہے تھے، تو انہوں نے پھر ان کی سالی سے رابطہ کیا۔ اور کیونکہ سالی جو ہے وہ خونی رشتہ ہوتا ہے، تو ان سے پوچھا ہوگا، کیونکہ جاپانی سالی تھی، تو ان سے پوچھا ہوگا کہ بھی ایسے ایسے ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے ان کی اہلیہ کے متعلق بتایا، اور انہیں بتایا کہ وہ بھی اس وقت بڑی کرٹیکل پوزیشن میں ہیں، بات نہیں کر سکتی، تو آپ جو جاپانی طریقہ ہے اس طریقے سے جو ہے وہ ان کی رسومات جو ہیں وہ ادا کر دیں۔ کیونکہ یہ جب اس طرح کے ریلیشنز ہوتے ہیں تو وہ کر جاتے ہیں۔ اگر ببو بھائی ہاسپٹل میں کوئی اپنے دوستوں کا کوئی ٹیلی فون نمبر دے دیتے، یا ان کی اہلیہ جو ہے کسی پاکستانی کا نمبر دے دیتی، یا پھر اگر سالی نہ ہوتی بیچ میں، تو ظاہر سی بات ہے ہاسپٹل والے جو ہیں وہ یا دوسرے جو ہیں کھیکشو والے، سٹی ہاؤس والے، وہ لازمی سفارت خانہ پاکستان سے رابطہ کرتے۔ لیکن کیونکہ ان کی سالی رابطے میں تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ لیا، اور ڈاکٹر کو کہا کہ آپ جو طریقہ اپناتے ہیں جاپانیوں کے لیے، تو آپ وہ طریقہ جو ہے وہ اپنائیں۔ تو یہ ایک بدقسمتی رہی ہے ٹائمنگ کی، یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ حالانکہ ببو بھائی جو ہیں وہ انہیں کون نہیں جانتا تھا جاپان میں، سبھی جانتے تھے، بڑے اچھے بااخلاق لوگ تھے۔ بلکہ ان کے دوست جو تھے، جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، 2 تاریخ کو ان کے گھر گئے، وہاں پہ پولیس والوں کو کال کی، وہاں پہ پولیس آئی، وہاں پہ پھر فائر بریگیڈ اور دوسرے لوگ وہاں پہ آئے، ان کے گھر دیکھا، تو لیکن کیونکہ وہ گھر میں بھی نہیں تھے، تو پولیس والوں نے یہی بتایا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم جب ٹیلی فون کیا تھا ہوکن، جہاں پہ یہ نکانوکو میں،
تو جب میں نے بات کی تو مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے نہیں بتائیں گے، لیکن میں نے ٹرائی کی کہ کسی طرح ان کا رابطہ کر لیں. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کوئی بلڈ ریلیشن ہوگا تو ہم انہیں بتا سکتے ہیں، ورنہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. تو آج 9 تاریخ ہے، تو اتفاق کی بات ہے کہ جو ان کے ساتھ جو ان کے دوست ہوتے ہیں ان کا کوئی کسی طرح ان کی سالی سے رابطہ ہوا، تو ان سے پتہ کیا کہ بھی بھائی وہ یہ مسئلہ ہے، ہم ببو بھائی کو تلاش کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ نہیں ہیں، کوئی بتائیں ہمیں. تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھی ایسے ایسے جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور میں نے جو ہے پھر وہ ہاسپٹل والوں کو کہہ دیا تھا کہ وہ انہیں جو ہے جاپانی طریقے سے جو ہے وہ اس کی یعنی کہ رسومات ادا کر دیں. تو اس میں ببو بھائی کا یا ان کی بیگم کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ رابطے میں نہیں تھے. وہ رابطے میں تھے، ان کے بہت زیادہ دوست تھے، لیکن صورتحال کچھ اس طرح کی بنی کہ کیونکہ ان کی سالی کو اتنا کچھ پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے وہی کیا جو جاپانی طریقے سے ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کیا نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو فیملیز جو آپ کی یہاں پہ ہیں، یہ خاص طور پہ جو جاپنیز فیملیز ہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی وصیت اس طرح کی لکھ دینی چاہیے، جاپانی میں اپنے بچوں کو بتا دینا چاہیے، یا پھر کسی طرح جو ہے وہ اپنے دوستوں کا رابطہ جو ہے وہ اگر وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں تو کم سے کم جب آپ اپنی کسی فیملی کا کوئی ایڈریس دے رہے ہوتے ہیں یا ٹیلی فون نمبر دیتے ہیں تو سیکنڈ تھرڈ پہ جو ہے اپنے کسی دوست کا جو بہت قریبی ہو اس کا نمبر دے سکتے ہیں، تاکہ ہاسپٹل والوں کو بھی مشکل نہ ہو اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم میرا آپریشن ہوا، حالانکہ میرا بیٹا جو ہے وہاں پہ وہ سارا وہاں پہ رہا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے 2 دوستوں کے نمبر وہاں پہ دیے ہوئے تھے تاکہ خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو وہ ہیلپ آؤٹ ہو سکے. تو آج میری ہارون بھائی اور اس کا مسجد والوں سے بھی یہی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے جاپنیز کے لیے تو ایک فارم بنایا ہوا ہے، لیکن ہماری پاکستانیوں کے لیے جو ہے اس طرح کی کوئی یا مسلمانوں کے لیے کوئی جو ہے ان کے لیے کچھ ایسا نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ کم سے کم جو لوگ اپنی وصیت کیا ہے کہ ایک خواہش ظاہر کر سکتا ہے کہ انہیں وہ جاپان میں اگر خدا نخواستہ ان کی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ جاپان میں رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان جانا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی ایسے 1-2 دوستوں کا نمبر یعنی کہ آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں جو آپ سے بہت زیادہ قریبی ہوں، جو آپ کو آپ کی آخری رسومات جو ہیں وہ آپ کی مرضی کے مطابق وہ کر سکیں. تو ابھی بہت سی ایسی خبریں آ رہی ہیں، بہت سے لوگ بیمار ہیں، بہت سے لوگ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ یہاں پہ ہاسپٹل میں ہیں، تو بہت سے مسئلے مسائل ہیں. ایک کچھ عرصہ پہلے بھی ایک صاحب تھے جو پاکستان سے آئے تھے، پھر وہ وہاں سے ایئرپورٹ سے ہی انہیں بھیج دیا گیا تھا ہاسپٹل میں. ان کو بھی یعنی کہ بڑی مشکل سے ہم نے تلاش کیا، ہوکن والے نہیں بتاتے جب تک کہ کوئی بلڈ ریلیشن نہ ہو. تو پھر ایمبیسی کے تھرو جو ہے ہم لوگوں نے اس بندے کو تلاش کیا اور پتہ کیا کہ بھی وہ بندہ ہاسپٹل میں ہے اور خیریت سے ہے. تو اگر یہ ان کی یعنی کہ سالی اگر ببو بھائی کی سالی نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے ہاسپٹل والے پھر سفارت خانہ سے رابطہ کرتے اور یہ واقعہ نہ ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اب کل ببو بھائی کی جو ہے غائبانہ نماز جنازہ ہوگی ترک مسجد میں، اور کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے اس میں شرکت ہوں. اور ایک بہت گمبھیر سا واقعہ ہے جسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، نہ ببو بھائی کا قصور ہے. ان کی وائف اللہ انہیں شفا دے، انہیں صحت دے، انہیں بھی وہ بھی اس وقت بڑی کرٹیکل پوزیشن میں ہیں. تو کوشش کریں کہ ان کے لیے بھی دعا کریں، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو شفا دے، اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور مزید جو ہے دیکھیں ہم چاہیں گے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، تو اس لیے تمام کمیونٹی جو ہے وہ رابطے میں رہیں. اور اگر خدا نخواستہ آپ کسی بیماری کے تحت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو خدا کے لیے اپنا جو قریبی جو ہے اس کے ٹیلی فون نمبر
اور جو آپ کا جو قریبی ٹیلی فون نمبر، اب ایون کہ آپ سفارت خانے کا ٹیلی فون نمبر دے سکتے ہیں، تاکہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کو کم سے کم آخری لمحوں میں آپ کی مدد ہو سکے۔ تو آج کا اتنا سا میرا لائف تھا، تاکہ جو یہ سارا کچھ واقعہ ہوا اس کی وضاحت ہو سکے کہ اصل جو وجہ بنی، جو یہ دردناک المناک واقعہ ہوا، اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ ببو بھائی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ببو بھائی جو ہے بڑے بہت نفیس انسان تھے، بڑے یعنی مزاحیہ قسم کے تھے، مذاق بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال بھی کرتے تھے۔ تو بس یہ ہے کہ ان کی اگر مسز کو یہ واقعہ نہ ہوتا، انہیں برین ہیمریج نہ ہوتا، تو جس طرح اسلامی طریقے سے جو رسومات ہوتی ہیں آج ان کی ادا کی جاتی، لیکن یہ ہے کہ جو اللہ کو منظور، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اسے شیئر کریں، تاکہ بہت سے لوگ جو ہیں جو کٹتے ہیں کمیونٹی سے، وہ کم سے کم اپنی آخرت کے لیے جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں، تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔